ویسٹ میں وہ تمام 82 ادارے ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے، پولیسنگ اس میں، سوشل سروس اس میں، تمام وہ چیزیں ہم نے عمر خطاب کو چھوڑ دیا، ویسٹ نے عمر خطاب کو اپنا لیا، تو اس میں ہم کیسے بڑے ہو گئے؟ ہم تو چھوٹے ہوئے نا، ہم نے اپنوں سے بے ایمانی کر لی، اور اس بے ایمانی کے بعد ہم پروجیکٹ یہ کرتے ہیں۔ بے ایمانی کرنا اتنا برا کام نہیں ہے، بے ایمانی کے بعد اپنی بے ایمانی کو جسٹیفائی کرنا بڑا قیامت کام ہے کہ آپ ایک تو بے ایمانی کریں اور پھر آپ جسٹیفائی بھی کریں کہ ہم نے بے ایمانی کی نہیں ہے، پھر آپ ارسطو کے لاجک پہ چلے گئے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پسماندہ کیا تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے۔ اگر آپ سنت پہ ہوتے تو عقل اور دانش آپ کی وراثت اور گھر کی خادمہ ہوتی۔ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے، ہم سب مانیں گے کہ تعلیم کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ہم میں سے خواتین حضرات کتنے ایسے ساتھی ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے کہ تعلیم کا مقصد ہونا کیا چاہیے۔ اگر تعلیم کا مقصد وہ خیالی کردار بنانا ہے جو کہ عبد اللہ میں ہوتا ہے، جو عبد الکریم میں ہونا چاہیے، اگر یہ اس لیے آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں جو رابعہ میں ہونا چاہیے، تو آپ ان کو کبھی بھی MBA نہ کرائیں، کبھی بھی انجینئرنگ نہ کرائیں، آپ ان کو اچھا انسان بنائیں۔ لیکن آپ اچھے انسان کی گفتگو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو ایک اچھی یونیورسٹی میں MBA ایگزیکٹو ضرور کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس معاشرے میں کامیاب انسان کی حیثیت سے بھی گزارا کر سکیں۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ مالی طور پہ ڈپینڈیبل ہوگا، اگر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اکنامکلی تو یہ ذہنی طور پہ پسماندہ رہ جائے گا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے نا، آج کے لوگوں کو ذہن میں رکھیے، آج بھی لوگ کرٹیسائز کریں گے نا کہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں، جو مسجد سے باہر والے ہیں، ان پہ انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو ایک صحابی کام کر رہے تھے بازار میں اور بڑی تقدع کر رہے تھے، تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سارکاسٹکلی کہا کہ دیکھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی شخص جو ہے یہ دین کے لیے اتنی تقدع کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب وہ صحابی ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہوں گے کہ رسول کہیں ہاں یار واقعی دیکھو نا تم کتنے اعلیٰ ہو، تم تو میری مجلس میں بیٹھے ہو، میرے کندھے سے کندھا جوڑ کے بیٹھے ہو، اور وہ شخص بازاروں میں رول رہا ہے۔ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے؟ اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ تقوی اس لیے کر رہا ہے کہ مال کما لے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر وہ تقوی اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا پلا دے، یہ بھی عبادت ہے، اور اگر وہ تقوی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس زمانے میں اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اب رسول کا رویہ دیکھیے کہ وہ چیریٹی بیسڈ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے لیے یا اپنے لیے چیریٹی نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ شخص تم سے بہتر ہے جو وہاں گلیوں میں کام کرتا پھر رہا ہے، چاہے مقصد حیات اس کا کوئی بھی ہو۔ ہم نے جب اس مقصد حیات کو سیرت سے جدا کر دیا نا خواتین حضرات، تو پھر سیرت میں ہم رومانٹک ضرور ہو گئے ہیں، رومانویت پسند ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول کے رب و رخسار اور زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی اگر بات کو ماننا پڑ جائے تو یہاں زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے، پھر زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے۔ اب یہ جو زندگی عذاب میں پڑتی ہے نا خواتین حضرات، یہ ہے آپ کے مزاج کی وجہ۔ مزاج کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ کا ٹیمپرامنٹ۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک میں لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ آپ اگر کسی سے آرگومنٹ کریں گے تو یہ لفظ شاید آپ استعمال کریں تو لوگ کافی متاثر ہوں گے۔ اسے لفظ کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ۔ پیراڈائم شفٹ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ مشرف صاحب تشریف لائے تو پورے ملک کا ایک ماحول تبدیل ہو گیا، ٹھیک؟ ضیاء صاحب آئے تو ایک پورے ملک کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ نہ مجھے ضیاء سے اختلاف ہے، نہ مجھے مشرف سے اختلاف ہے، مجھے تو اختلاف ہے آپ لوگوں سے کہ جو جیسا ماحول پیدا کرتا ہے ہم ویسے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری پیراڈائم شفٹ ہے۔ ایک اجتماعیت کے طور پہ ہم اپنے آپ کو کہیں اینکر نہیں کر سکتے۔ ہماری کشتی جو زندگی کی ہے
اس کا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. جو جس طرف لے کے جانا چاہے الحمدللہ وہ ہمیں لے کے جا سکتا ہے. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے خواتین حضرات، یہ جنگ ہے بنیادی طور پہ دو چیزوں کے درمیان. ایک آپ کی عقل اور ایک آپ کا نفس. اب نفس کوئی بہت بری چیز ہوتی نہیں ہے. بنیادی طور پہ جو بھی آپ کی برائیاں ہیں نا، آپ نے اس کو شیطان سے منسوب کر رکھا ہے. شیطان بھی بہت بزی پرسنالٹی ہے، اس کو بہت سے کام ہیں. 99.99% جو برے خیال، جو برے کام، جو برے عوامل، جو جیز کے پیکیجز آپ استعمال کرتے ہیں، وہ شیطان کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ آپ کے نفس کی چوائس ہے. ایک طرف اللہ نے نفس پیدا کیا اور دوسری طرف اللہ نے نفس کی ضد کو پیدا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی تو آخر اللہ تعالیٰ ہے نا. اور ان دونوں چیزوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے اس کے اوپر بڑی پرائیڈ لی. اللہ نے کن چیزوں پہ فخر کیا؟ نفس کے پیدا کرنے پہ اور عقل کے پیدا کرنے پہ. نفس کو پیدا کیا تو اللہ کا کوئی دشمن تو پیدا نہیں ہو سکتا نا. اللہ نے کہا میں نے اپنا دشمن خود پیدا کیا، حدیث قدسی. پھر جب عقل کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا میں نے کیا خوب شے پیدا کی. اب کمال بات دیکھیے کہ اس چیز پہ اللہ خود فخر فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا خوبصورت چیز پیدا کی، عقل. اور اگر اس زمانے میں ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور دوسری چیز کو پکڑ لیا جو پہلی والی تھی نفس، تو اللہ کی جس میں پرائیڈ ہے، اللہ کی برکت تو اسی چیز میں آنی ہے نا جس میں اللہ کا فخر ہے. تو برکت جب زندگی سے اٹھ جاتی ہے تو معاملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دعائیں اور نمازیں نہیں ہوتی، اس میں آپ نے عقل سے پردہ فرما لیا، آپ انتقال فرما گئے، آپ نے نفس کی طرف کا سفر کیا. اب اگر نفس نہ ہوتا اور صرف عقل ہوتی، اگر صرف ثواب ہوتا، گناہ نہ ہوتا، اگر ایک چیز ہونا، کمپیرزن نہ ہو، تو کیا ممکن ہوتا؟ صرف ایک چیز ممکن ہوتی، آپ آزاد نہ ہوتے. یہ جو آزادی ہے، یہ آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ لباس کیسا پہنیں گے، آپ چینل کون سا دیکھیں گے. آزادی ہے علم کے دو زاویوں میں سے کسی زاویے کو انتخاب کرنا. لیکن حضور آپ کے پاس پہلی شرط علم ہو، دوسری شرط اس علم کے دو زاویے بھی ہوں، تیسری شرط کہ آپ ان دو زاویوں میں سے ایک کو اپنے لیے انتخاب کرنے کی عقل اور دانش اور علم رکھتے ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے درجات جب قائم کیے انسانوں کے اوپر، تو وہ اس طرح سے نہیں کیے کہ یہ نماز زیادہ پڑھنے والا ہے، یہ حج زیادہ کرنے والا ہے، یہ تذکرہ زیادہ کرتا ہے، یہ مفتی بڑا نہ. کہا ہر علم والے پہ علم والا ہے، ہر علم والے پہ. سو اللہ نے جو تقسیم کی اچھے اور برے کی، اس میں علم سب سے اہم. اور نفرت کس سے کی؟ اور اللہ تعالیٰ اب زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو ڈانٹے تو کیا ڈانٹیں گے؟ کہ تم انسان نہیں ہو، بیل ہو، جانور ہو، چوپاہے ہو تم. اگر خدا تعالیٰ یہ فرمائیں تو خدا تعالیٰ کی ڈانٹ ہے نا یہ. اور اللہ تعالیٰ یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کے بغیر ایمان لے کر آتا ہے. اب غور فرمائیے ذرا، ہم ایمان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بغیر دیکھے، بنا دیکھے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈوگما. ڈوگما سے مراد ہے کہ ہر وہ شخص جو داڑھی والا ہے وہ طالبان ہے. ضروری نہیں ہے، یہ بالکل ضروری نہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر طالبان بھی مسلمان ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ ڈوگماز ہیں، ہم نے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے چیزوں کو. ہر پردے والی خاتون مسلمان ہوگی، وہ کیتھولک بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈوگماز ہیں جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں. اب صورت دیکھیے ذرا اس میں کہ ابلیس شیطان جو ہے، اس کے پاس بھی اللہ نے چوائس دی نا. اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہ چیز ہے جو میں نے تخلیق کی ہے اور تم اس کو سجدہ کرو. تو اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا اس پہ. اور اس کا آرگومنٹ بڑا قابل آرگومنٹ تھا، کوئی بیوقوفانہ بات نہیں شیطان کر رہا تھا. اس نے کہا میں ایک بہتر چیز سے بنا ہوں، یہ کمتر چیز سے بنا ہے. اور دیکھا نہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں، دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کہ یہ زمین پہ خون بہاتا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ سوال تو سارے جائز تھے، سارے آبزرویٹری میں سے تھے. اللہ نے پھر بھیجا زمین پہ آدم کو. ایک زمانہ گزارا، فرشتوں نے بھی،
حضرت انسان نے بھی واپس آئے تو پھر امتحان ہوا علم کا، پوچھا گیا، فرشتوں نے سرنڈر کر دیا، ایمان لے آئے اے اللہ تعالیٰ ہم وہی جانتے ہیں جو تو جانتا ہے، جو تو بتاتا ہے بس۔ حضرت آدم اشرف المخلوق بننا تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں لامیہ الف سے یہ بنتا ہے، بے سے یہ بنتا ہے، درخت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بیج سے درخت نکل، تمام علم بتایا۔ اللہ نے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ڈسکرمنیشن کس بات پہ ہوئی؟ علم کے زور پہ۔ اب یہ ایک پیراڈائم ہے نالج کا، بالکل دوسرا پیراڈائم دیکھیے، یہ دونوں پیراڈائمز جو ہیں، احاطے جو ہیں، یہ اللہ ہی کے ہیں نا۔ اللہ کی سنت کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ والی اللہ کی سنت کو ٹھیک سمجھتا ہوں اور اس سنت کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ دوسری سنت اللہ تعالیٰ کی دیکھیے، حضرت آدم کی تخلیق فرماتے ہیں خدا تعالیٰ، اور پھر حضرت آدم سے غلطی سرزد ہوتی ہے، لرزش ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ کیسے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی انداز ذرا غور فرمائیے۔ حدیث قدسی حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر آسمانوں کی طرف دیکھا، ایک تو آپ ہیں ہی آسمانوں پر، پھر اور آسمانوں کی طرف دیکھا تو مجھے آسمانوں پہ نظر آیا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جب یہاں لفظ محمد دیکھا تو مجھے دل میں لگا، مجھے ٹھکا یہ کہ یہ کوئی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ نے مجھے جو دکھایا محمد کا نام، وہ شاید اس لیے دکھایا کہ میں اس کے وسیلے سے توبہ کروں۔ پھر میں نے اللہ سے محمد کا واسطہ دے کے توبہ کی اور اللہ نے میری لرزش کو معاف فرمایا۔ اب دونوں طرف غور فرمائیے، دونوں طرف جو نالج استعمال ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں اب ڈیڈکٹیو نالج، کہ ایک شے کو دوسری شے سے ملا کے آپ عقلی طور پہ تیسری شے خود پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیڈکٹیو نالج ہے۔ آدم نے بھی استعمال کی، ابلیس نے بھی استعمال کی۔ ابلیس اور آدم میں فرق کیا ہوا؟ صرف ایک ہی بات کا فرق ہوا، ابلیس اپنی غلطی پہ جم گیا۔ بس اگر ابلیس اپنی غلطی چھوڑ دیتا تو ابلیس کا بھی درجہ بڑا ہوتا آج۔ ابلیس اپنی غلطی پہ کھڑا ہو گیا۔ اور اگر غور فرمائیے آج اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو ہم حضرت آدم کی سنت پہ ہیں یا ابلیس کی سنت میں؟ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آگے بڑھ جانا سنت آدم، اپنی غلطی پہ کھڑے ہو جانا اور جماعت بنا لینا، اور پھر اللہ سے وقت مانگنا کہ اچھا میں بھی دکھاؤں گا آپ کو، آگے سے آ کے، اوپر سے آ کے، نیچے سے آ کے، سامنے سے آ کے میں ان کو مس گائیڈ کروں گا۔ اور کون نہیں ہوں گے مس گائیڈ؟ کون نہیں ہوں گے مس گائیڈ؟ کون ہوں گے وہ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جو تیرے ذکر میں رہتے ہیں، جو تیری یاد میں رہتے ہیں۔ اب غور فرمائیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرائض کا ذکر نہیں کیا، آپشنز کا ذکر کیا۔ آپشن کوشچن ہوتا ہے نا، اٹیمپٹ کرنا ہے تو کر لو، اس کے نمبر زیادہ ہوں گے۔ آپشن کے کوشچن کا ذکر کیا، کمپلسری کا ذکر نہیں کیا کہ کمپلسری ہوگا۔ یہ تیسری طرف مزاج کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مزاج جو ہیں وہ کس قدر مختلف ہو چکے ہیں، اور پھر ہم بات جب کہتے ہیں اللہ اور رسول کی تو پھر حیا تو آنی چاہیے۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں بھی تشریف بھی نہیں لائے، 40 سال ہیں ابھی آپ کے آنے میں۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہہ علی شرم، یہ کون تھا؟ کنگ تھا، ایک کیسر روم کا ایک سبارڈینیٹ تھا۔ کیسر روم کہتے ہیں، جو روم کے جو بادشاہ ہیں ان کو ہم کیسر کہتے ہیں۔ یہ روم کے ایک کنگ کا سبارڈینیٹ تھا۔ انہوں نے ایک چرچ بنایا اور اس چرچ میں یہ چاہتے تھے کہ بہت سے لوگ آئیں اور ان کو چیریٹی دیں، تو لوگ نہیں آتے تھے، چیریٹی کم ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار زیادہ تر لوگ کہاں جا کے یہ کرتے ہیں چیریٹی کا کام؟ انہوں نے کہا کعبے پہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کعبے کو گرا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے چرچ میں آئیں اور ہمیں دیا کریں۔ کعبے میں بھی اس وقت لوگ جو ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو لک آفٹر کرتے تھے۔
کہ ان لوگوں کے گیسٹ آ رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے لیے وہ لباس دے رہے ہیں، کیونکہ لوگ ننگا طواف کریا کرتے تھے، پھر وہ ایک لباس دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے، پھر وہ لباس لوگ رکھ لیا کرتے تھے آئندہ آنے والوں کو دینے کے لیے. اٹ واز اے بگ کارپوریٹ کلچر ٹو لک آفٹر کعبہ. اب اسی کعبے کے زمانے میں حضرت عبد المطلب کو بھی ابرہہ الاشرم نے کہا کہ میں یہ کعبہ گرا دوں گا، اور میں گرا کے یہ سارا کا سارا کلائنٹ جو ہے یہ چرچ کی طرف لے جاؤں گا. بات تو کارپوریٹ ورلڈ میں دیکھیں تو بالکل مناسب سی لگتی ہے کہ تیری کمپنی کو میں ختم کروں گا تو میری کمپنی چلے گی نا، دونوں کٹھی چل رہی ہیں تو پیسے بٹ رہے ہیں. اب ہونا چاہیے تھا یہ کہ دادا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دادا آپ کو لڑنا چاہیے تو تھا، ایمانداری کی بات ہے، آپ کو بھی اپنے ساتھی لے کے آنا چاہیے تھا، اور آپ کو کہنا چاہیے تھا شرم سے کہ میں کمزور ہوں، میں کم ہوں، لیکن میں محافظ ہوں، میں حفاظت کروں. اللہ شرم جب آ رہا تھا تو اس نے آپ کے 200 اونٹ جو شہر کے باہر چرنے گئے تھے ان کو پکڑ لیا، تو ایک ساتھی کو بیچ میں ڈالا حضرت عبد المطلب نے، اور آپ گئے اللہ شرم کے پاس، ابرہہ اللہ شرم کے پاس، اور کہا کہ میرے اونٹ دے دو. تو ابرہہ کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس نے بڑا تانا اور طنز کیا آپ کے دادا سے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ آ کے مجھ سے لڑیں گے، کیا میں چلا جاؤں یہاں سے، نیگوشیٹ کریں گے میرے ساتھ. آپ تو بہت ہی اور طرح کے لوگ نکلے، آپ تو اپنے اونٹوں کے لیے آ گئے میرے پاس. تھا تو تانا، طنز تھا، آپ نے کوئی طنز کا جواب نہیں دیا، آپ گئے اونٹوں کے لیے تھے. کہا بھائی یہ اونٹ میرے ہیں، یہ تو مجھے واپس کر دو، وہ گھر جس کا ہے وہ اپنے گھر کا حساب خود ہی چکا دے گا. اب یہ کہنا بھی ٹھیک تھا، لیکن ایک مزاج جو ہم تذکرہ نہیں کرتے، وہ مزاج کیا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کے پاس رکے. مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ اس کو کھٹکھٹایا، ایک روایت ہے اس کے ساتھ چپٹے، مختلف روایتیں ہیں، اور کہا کہ اللہ میاں یہ اونٹ میرے تھے، میں ان کو مکہ سے باہر لے کے جا رہا ہوں، میں ابرہہ کے لشکر سے نہیں لڑ سکتا. 70,000 سے زیادہ لوگ تھے، 70,000. اب اس وقت اندازہ لگا لو پاکستان کی آرمی تقریباً 4 لاکھ کی ہے، سو 1/4 آف پاکستان آرمی وہ صرف مکہ میں لے کر آ گیا. 70,000 سے کون لڑتا؟ آپ کا مزاج تھا، آپ نے کہا اللہ میاں تو جان، تیرا گھر جانے. اس بات کو وقفہ پتہ کیوں دے رہا ہوں یہاں پہ؟ ابھی تو رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں. عبد المطلب کو کیسے پتا ہے کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ سنتا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. آپ کو کس نے کہا کہ یہ اللہ سن رہا ہوگا؟ اللہ عبد المطلب کے لیے اتنا سچا اللہ کیوں تھا کہ اس کو یقین تھا کہ اس کے گھر کی حفاظت وہ خود کر سکتا ہے. اس نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے تو اپنے اونٹوں کو دیکھا. اونٹ لے گیا، گھر چھوڑ گیا. چلیں یہ تو دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ارے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ 9 یا 7 ہاتھی جو تھے ان میں سے ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ حکم نہ مانتا کہ کعبہ کو ڈھا دو. ارے وہ تو انسان تھے، ان کا تو مزاج سمجھ میں آ سکتا ہے. ہاتھی کا مزاج کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو نہ ڈھائے؟ وہ بیٹھ جاتا تھا صرف اس وقت جب اس کو کعبہ کے ڈھانے کے لیے لے کے جاتے تھے، باقی وہ چلتا پھرتا تھا. اب ایک جملہ یہاں پہ خواتین حضرات آپ کی تباہ کے لیے عرض کروں کہ ایک محمود اس دنیا میں آیا جس نے کعبے کو نہیں ڈھایا. ایک محمود وہ مقام ہوگا جہاں آپ کی شفقت اور آپ کی شفاعت کی جائے گی. دونوں محمود ہیں اور دونوں کے مزاج ہیں. اس مقام کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہاں شفقت ہوگی، یہاں شفاعت ہوگی، یہاں گناہ گاروں کی بخشش کی دعا ہوگی. اب غور فرمائیے کہ جو مزاج زمانے میں ہوتا ہے وہی مزاج آخرت میں ہوگا. اگر یہ اہم نہ ہوتا تو دونوں محمودوں کے یا نام مختلف ہوتے یا مزاج مختلف ہوتے. پھر کتنی عجیب بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، ایران کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی جنگیں رہی ہیں. تو یہاں کے ایک بہت بڑا
کیا کہنا چاہیے، ہرکولیس ٹائپ آدمی تھا، اس کا نام تھا ہرمزان. اس نے بہت صحابہ کو مارا تھا، بہت صحابہ کو، حافظوں کو پکڑ پکڑ کے چن چن کے مارتا تھا. یہ پکڑا گیا اور پھر جو رومنس کا اور فارس کا جو لباس ہے وہ اس نے پہنا ہوا قیدی بن گیا، اور لے کر آئے اس کو دربار عمر خطاب میں، اور وہ دربار تھا مسجد. تو آپ سوئے ہوئے تھے مسجد میں، تو صحابہ نے اٹھایا، کہا کہ اب دیکھیں لوگ جا رہے ہیں جنگ پہ، امیر المومنین سوئے ہوئے ہیں، کوئی تو خدا کا بھروسہ ہوگا امیر المومنین عمر خطاب کو کہ ہرمزان میرے پاس آئے گا. آیا، آپ نے آنکھ کھولی اور ہرمزان کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آتش دوزخ سے بچائے، کیونکہ اس کا لباس بہت قیمتی تھا. اب غور کیجئے، عمر خطاب سے گفتگو ہو رہی ہے قیدی کی. ہرمزان آگے سے کیا کہتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، ایک وہ وقت تھا عمر جب خدا نہ تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ تھا. تم بھی خدا کو نہیں مانتے تھے، ہم بھی خدا کو نہیں مانتے تھے. اس وقت ہم تم پر حاوی تھے. عمر خطاب بیٹھ گئے، کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے بات تو ہرمزان تو ٹھیک کہہ رہے، لیکن میں تیرے پہ یہ احسان نہیں کر سکتا کہ اس احسان کے بدلے آج تجھے چھوڑ دوں. تجھے میں قتل تو ضرور کروں، قتل تو میں تجھے ضرور کروں. تو نے حافظوں کو قتل کیا، میں تجھے قتل تو ضرور کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے عمر، تو مجھے ضرور قتل کر، لیکن ہمارے ہاں بھی ایک روایت ہے، تمہارے ہاں بھی ایک مزاج ہے کہ قیدی کو پیاسا نہیں مارتے. عمر فاروق رضی اللہ نے پانی پلایا، لائے، اس نے پانی پینا شروع نہیں کیا اور گرا دیا. اور عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے پانی پیا نہیں، اب تو مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ میں پانی پیوں گا، پیاس بجھاؤں گا تو تم مجھے قتل کرو گے. اب عمر فاروق رضی اللہ ذرا تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے، کہا اس کو لے جاؤ، میں سوچتا ہوں اس بات پہ کہ اب میں کیا کروں. جب اس کو لے کے جانے لگے ہرمزان کو، تو اس نے اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، مسلمان ہوا. تو عمر فاروق نے کہا کہ تم پہلے ہی 2 دن پہلے کلمہ پڑھ لیتے. اس نے کہا کہ اگر میں عمر فاروق اگر میں پہلے کلمہ پڑھ لیتا نا تو لوگ مجھے ڈرپھوک کہتے کہ میں تیرے سے ڈر کے کلمہ پڑھ. اب تو تیرے سے کوئی خوف نہیں ہے نا، تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو پانی پینا ہی نہیں ہے. تو اب تو میں قتل بھی نہیں ہوں گا، اب تو مجھے تیرا خوف بھی نہیں ہے. اب میں کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں اس کو حق اور سچ مانتا ہوں. یہ وہ مقام تھا جہاں عمر فاروق نے یہ کہا کہ فارس کے لوگوں کی عقل پہاڑ جیسی ہوتی ہے. اور آج بھی غور کرو، اس زمانے میں ایران ہی ہے جو ساری دنیا کے خلاف کھڑا ہے ایک مسلمان. آج بھی ان کی عقل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے کہنے کے مطابق ہے، پہاڑ جیسی ہے. اب غور کرو ذرا اس بات پہ کہ ایک لفظ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھو، اقرا. اب ایک روایت میں ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا، میں نہیں پڑھا ہوا. ہم اکثر یہی پڑھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کہتی ہے کہ اس کو ترجمہ یوں کرو کہ اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں پڑھتا. اب بات سمجھ میں آتی ہے. بھائی اگر جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ پڑھو اور اللہ کے رسول نے پڑھ لیا تو استاد محترم جبرائیل ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں پڑھتا، پھر کہا اللہ کے نام پہ پڑھو تو کہا ہاں اب پڑھتا ہوں. اب استاد محترم ٹھہرے اللہ تعالیٰ. اب غور فرمائیے یہاں پہ وہی معاملات جو اس زمانے میں قائم اللہ نے سنت کے طور پہ کیے آج بھی اسی طرح قائم ہونے چاہیے تھے. اللہ نے علم کو رکھا اپنی وراثت، اللہ نے علم دیا،
لیکن اللہ نے بھی سلیکشن کی کہ میں نے اپنے علم کی امانت کو کس شخص کے اندر امانت دار کے طور پہ رکھنا ہے. سو اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے امانت دار ہوتے ہیں، اللہ کے علم کے کنٹینر ہوتے ہیں. اور یہ سلیکشن دنیا کے ووٹ سے تو نہیں ہوتی، ڈیموکریسی سے نہیں، یہ تو اللہ کی سلیکشن ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جو قرآن کو باحفاظت رکھ سکتا ہے اور پہنچا سکتا ہے. اب یہاں سے دو ادارے قائم ہوئے. ایک ادارہ قائم ہوا علم کا، اور دوسرا ادارہ جو کہ اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، اس کے لیے اللہ نے رسول کو سوچا، وہ ہے تربیت کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت رسول، یہ اللہ نے اللہ کے رسول کو جاب دی. علم اپنے پاس، اپنی امانت، اور تربیت اللہ کے رسول کی امانت. اب یہاں پہ ایک بات کو ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جس چیز کی گواہی مانگی، وہ اسی چیز کی مانگی کہ میں نے تم تک امانت جو ہے وہ پہنچا دی. اب جب آپ علم یافتہ بہت ہوں، آپ علم یافتہ بہت ہوں اور آپ میں اخلاق کی حدود نہ ہوں، تو آپ عالم ضرور ہو سکتے ہیں، آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے. یہ جو تربیت کا ماحول ہے نا خواتین حضرات، یہ خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقدر بنایا یا اہل کتاب کا مقدر بنایا. یہ نان بلیورز کا مقدر ہے ہی نہیں. اب ان کے ہاں جو آپ تربیت دیکھیں گے وہ تربیت ہوگی مینرزم کی. وہ مینرزم کیا ہوگا؟ آپ برطانیہ تشریف لے کے جائیں، ہر شخص آپ کو اسمائل کرے گا لیکن راستہ کوئی نہیں بتائے گا. آپ سیالکوٹ میں آج صبح راستہ بھول گیا، رضا کو فون کر کے پوچھ رہا تھا کس طرف آؤں، پولیس والے سے پوچھا، وہ ساتھ بیٹھ گیا، کہتا وہاں تک چھوڑ کے آتا ہوں، آپ بھول جائیں گے. اس کو بٹھایا وہ راستے میں ڈائریکٹ کر کے کہ اب وہ سامنے جانا ہے. یہ اخلاق آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ یہ آپ کو نان بلیورز میں نظر نہیں آئے گا. وہ سکیئرڈ ہوں گے، ان کو کیا پتا گاڑی میں کون بیٹھا ہے، یا گاڑی چلانے والے کو کیا پتا کہ یہ ساتھ کس کو بٹھا رہا. یہ ایمان بالغائب ہے، کیونکہ اس کے نام پہ بھی لفظ لکھا ہوا تھا محمد اجمل. تو مجھے پتا تھا کہ جس کے نام کے ساتھ محمد اجمل ہوگا کوئی تو سیرت اور کوئی تو سنت ہوگی. یہ جو پہلو ہے تربیت کا خواتین حضرات، یہ ہم اتنی آسانی سے ہیریڈیٹریلی لے رہے ہیں اس ماحول سے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنا بھی شاید بھول چکے ہیں. کیونکہ اس وقت وہ جو پانی مانگنے آتے تھے نا ہمارے گھروں میں لوگ، ان کو پانی پلاتے تھے. اب پانی کا ایک گلاس بھی 4 پیک ہے کیونکہ 22 روپے کی بوتل ہے. وہ تبدیلی تو آئی، لیکن اگر خدا سچا ہو نا، میں بات انتہائی ادب سے اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو 40 سال کو پار کر چکا ہے نا، اس کے لیے تو کوئی پیغام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے تو زندگی گزار لی، اللہ نے اس پہ قلم کو ڈھیلا کر دیا. جو چھوٹے بچے ہیں نا، یہ ان کے لیے بات. خدا کو ماننا ایک بات ہے، خدا کو زندہ سلامت حقیقت ماننا ایک اور بات ہے. اللہ کہتے ہیں نا تم 2 ہو تو میں تیسرا ہوں. بھئی بات تو سنی ہے، یقین کب آئے گا؟ جب یقین آئے گا تو پھر آپ کا علم اور آپ کا کردار بالکل مختلف ہوں گے. پھر آپ کا جو رویے کا پیراڈائم ہے وہ عام نہیں ہوگا. صحابی احد میں یہ ہے رویہ. یہ صحابی جو بدو ہیں اس لیے صحابی ہیں، انہوں نے کوئی ایم اے اسلامیہ تھوڑی پڑھا ہوا ہے، یہ اس لیے صحابی ہیں. آیا رسول کے پاس، کھا رہا تھا کھجورے. اب کتنی بدتمیزانہ سی بات لگتی ہے کہ رسول کے پاس آ رہا ہے ایک شخص اور چنے چبا رہا ہے. آج بھی کوئی آئے چنے چباتا ہوا بات کر کے چلا جائے، کتنا عجیب سا لگے گا. یہ اس کا اوریجنل کریکٹر تھا، یہ اوریجنل تھا اس کا. آیا، چبائی کھجور، ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوریں اس نے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر میں جنگ میں جاؤں اور میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کا تو اس کو نہیں پتا ہوگا، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا تو جنت میں جائے گا اور اللہ کا دیدار کرے گا. خدا کی قسم اس نے کھجوریں وہیں چھوڑ دی. کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں.
وہ کھجوریں وہیں رسول کے پاس پڑی رہیں اور وہ شہید ہو کے واپس آیا۔ یہ مزاج تھا اس شخص کا جو اس لمحے سے پہلے یہ نہیں جانتا تھا